اچھا، جب پروڈکٹس کا ذکر ہو رہا ہو نا، تو اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ تفصیل کے ساتھ ان پروڈکٹس کو ڈسکس کروں جو پروڈکٹ آف ڈیجیٹل ایج ہیں۔ مثلاً اب جو پروڈکٹس ہیں وہ صرف ہمارے پاس پلیس پہ نہیں ہیں بلکہ ویب سپیس پہ بھی ہیں۔ تو جو آج کے دور کی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں ان کا تفصیل سے ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایز اے بزنس اگر آپ ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں سنک نہیں ہوئے ہیں یا آپ نے اس کو اپنایا نہیں ہے تو شاید آپ کی کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ تو آئیے غور سے دیکھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اسپیسیفک ٹو ڈیجیٹل پروڈکٹ ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہیں، اور یہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں۔ ان کو عام طور پہ آپ ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور ڈیٹا کی پروڈکٹس کہہ سکتے ہیں۔ اور ان پروڈکٹس کی جو بڑی بڑی خوبیاں ہیں وہ اس میں کنیکٹڈنس ہے، کنوینئنس ہے، ڈیٹا ڈریون ہونا ہے، کلاؤڈ بیسڈ ہونا ہے اور کسٹمر سینٹرڈ ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پروڈکٹس ہیں اس میں سب سے پہلی کیٹیگری کہلاتی ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز۔ مثلاً وہ ڈیوائسز جو ہم ڈیجیٹل دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اس میں اسمارٹ فونز ہیں، اس میں ٹیبلیٹس ہیں، اس میں لیپ ٹاپس ہیں، اس میں اسمارٹ واچز ہیں، اس میں آپ کے اسمارٹ ٹی ویز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو آپ سافٹ ویئر اینڈ ایپس کا نام دیتے ہیں۔ جو آپ کی سافٹ ویئر اور ایپس کی پروڈکٹس ہیں اس میں آپ کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں، کئی قسم کے ونڈوز ہیں، اس کے بعد آپ کی مختلف ایپس ہیں، پھر آپ کی سوشل میڈیا ایپس ہیں، پھر آپ کی اسٹریمنگ ایپس ہیں، پھر آپ کے اے آئی ٹولز ہیں۔ یہ ساری جو پروڈکٹس ہیں یہ سافٹ ویئر ایپس کے نام سے ڈیجیٹل پروڈکٹس کہلاتی ہیں، اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کے بغیر مثلاً دیکھیں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، نیٹ فلکس ہے، یوٹیوب ہے، اسپوٹیفائی ہے، پرائم ویڈیو ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، گرامرلی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، شاید ابھی آپ کا دل ان کو پروڈکٹ ماننے کو نہ کرے، مگر یاد رکھیے گا بہت جلد آپ کی انکم کا بڑا حصہ ان ہی پروڈکٹس کے اوپر خرچ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ابھی بھی آپ کی انکم کا ایک حصہ ان پروڈکٹس پہ خرچ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اہم پروڈکٹس ہیں اور یہ بزنس کا موضوع ہیں۔ اچھا، پھر تیسرے درجے میں ڈیجیٹل سروسز ہیں، جس طرح کلاؤڈ سٹوریج ہے، گوگل ڈرائیو ہے، ڈراپ باکس ہے، آئی کلاؤڈ ہے۔ بالکل ان کے بغیر آج کے بزنس کا، آج کی آرگنائزیشن کا، آج کی لائف کا تصور ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ای کامرس ہے جناب، امیزون ہے، دراز ہے، شاپیفائی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پلیٹ فارمز ہیں اور آپ ان کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو ان کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ پھر آن لائن بینکنگ ہے، یہ پے پال ہے، ایزی پیسہ ہے، جیز کیش ہے۔ کیا آپ ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں نا جناب؟ تو یہ ڈیجیٹل سروسز ہیں۔ پھر آپ کی آن لائن ایجوکیشن ہے، کورسیرا ہے، یوڈیمی ہے، خان اکیڈمی ہے، ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز ہیں، ہمارا سسکو اکیڈمی ہے۔ یہ سارے ڈیجیٹل سروسز ہیں۔ پھر ڈیجیٹل ہیلتھ میں اگر آپ آتے ہیں تو ہیلتھ ایپس ہیں، آپ کی ٹیلی میڈیسن ہیں، اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں۔ اچھا، پھر اسمارٹ NIoT پروڈکٹس ہیں، انٹرنیٹ آف تھنگس ٹائپ۔ اس میں اسمارٹ ہوم ڈیوائسز ہیں، آپ کے جو ہے وہ ویئریبلز ہیں، فٹنس برانڈز ہیں، گلاسز ہیں، آپ کی جو کنیکٹڈ اپلائنسز ہیں، اسمارٹ فریجز ہیں، آپ کی جو روبوٹک ویکیومز ہیں، یہ سارے آپ کے اسمارٹ پروڈکٹس ہیں۔ پھر آپ کی ورچوئل اینڈ امرسو پروڈکٹس ہیں، جس طرح آپ کا HR ہیڈ سیٹس ہیں، میٹا ہے، آپ کی AR ڈیوائسز ہیں، آپ کی گیمنگ پلیٹ فارمز ہیں، آپ کا میٹاورس پلیٹ فارمز ہیں۔ نمبر 6 پہ آپ کے ڈیجیٹل کانٹینٹ اینڈ پروڈکٹس ہیں، جس طرح ای بک اینڈ آڈیو بکس ہیں، کنڈل ہے، آڈیبل ہے، آن لائن گیمز ہیں، PUBG ہے، آپ کی کال آف ڈیوٹی موبائل ہے، NFTs ہیں، ڈیجیٹل آرٹ ہے، آرٹ بلاکس ہیں، اوپن سرا ہے، مارکیٹ پلیس ہے، آن لائن کورسز ہیں آپ کے۔ اچھا، اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری پروڈکٹ کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر غور کر سکتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ سینسیٹائز ہو جائیں کہ آپ بزنس کا بڑا حصہ ان گڈز اینڈ سروسز میں نہیں ہے جو ہمیں صرف پلیس پہ ملتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کو خاص طور پہ ملتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ شکریہ۔